کہتے ہیں جس مرد کو عورت کی کمائی کا چسکا لگ جائے نا، اس کی غیرت کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ سعودی عرب میں ایک سکول ٹیچر تھی، وہ لڑکی شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی سعودی عرب میں آ گئی۔ اب یہ یہاں پریشان ہوتی، شوہر وہاں پریشان ہوتا۔ اس کا شوہر ہر ڈرام تھا، اس کو بیوی کی کمائی کا چسکا لگ گیا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، بیوی کماتی تھی وہ اڑاتا تھا۔ بیوی نے کئی کام شروع کر کے دیے، اس کی قسمت کچھ اس طرح کی ہی تھی کہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی کر دے، شاید نیت کا ٹھیک نہیں تھا۔ آخر بیوی نے بڑی کوشش کی اور 8-10 ہزار کا ویزا خریدا اپنے شوہر کے لیے، آزاد ویزا، اور سعودی عرب بلا لیا۔ یہاں پہ آتا ہے، ایئرپورٹ پہ جاتی ہے، ریسیو کرتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے 2-4 دن ریسٹ کریں، میں نے آپ کے لیے کام دیکھ کے رکھے ہیں، آپ کو جو کام اچھا لگے وہ کر لو۔ جو اس کو بھیجتی ہے پہلے دن کام پہ، آدھا دن ہی کام کر واپس آ جاتا ہے، کہتا توبہ توبہ توبہ، سعودی عرب میں اتنی گرمی ہوتی ہے، مجھے نہیں تھا پتا، میں تو مر جاؤں گا، میں نہیں کام کر سکتا یہ۔ بیوی کہتی ٹھیک ہے، اور کام پہ بھیج دیا۔ اگلے دن وہاں پہ جاتا ہے، توبہ 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 توبہ، ہاتھ منہ کالے ہو جاتے ہیں، یہ کام ہے کوئی، میں نہیں کر سکتا یہ، ایسا بھی کیا کام ہوا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر بیوی نے ایک اور کام پہ بھیجا، پھر آ گیا اگلے دن، کہتا توبہ 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 توبہ، یہ کام ہے، اتنی گرمی اور اتنی اسمیل آتی ہے وہاں پہ، ایسی کمپنی میں انسان کیسے کام کر سکتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، میں نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بیوی نا اپنی کلیگ کے ساتھ بیٹھی ہے، ان سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ میرا شوہر پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، اسے میں یہاں لے کے آئی ہوں، خرچہ بھی کیا ہے، وہ گھر میں جاؤں تب میں اس نے گند ڈالا ہوتا ہے، کچھ صفائی بھی نہیں کرتا، نہ کھانا بنا کے رکھتا ہے، اور اس کو میں نے کام پہ بھیجتی ہوں، کام بھی نہیں کرتا کوئی، پتہ نہیں کیا ہے اس کو۔ اس سے کلیگ کہتی ہے ایک کام ہے تو بڑا آسان، اگر یہ تم کرا دینا تو پیسے بڑے ہیں اس میں۔ وہ کہتی ہے کیا کام ہے؟ کہتے اپنے شوہر کو ڈرائیونگ لائسنس بنوا دو۔ وہ کہتی اس کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے۔ وہ کہتی مشکل نہیں، کسی کو بھی مہینے کا 2 پیسے وہ ڈرائیونگ سکھا دے گا اس کو۔ لو جی، اس نے کہا یہ کام، بات تو بڑی اچھی کی ہے۔ انہوں نے ایک بندے سے بات کی، اس نے اس کے شوہر کو ڈرائیونگ سکھا دی، صبح لے کے جاتا، شام کو لے جاتا، اس کو ڈرائیونگ سکھا دی، ہاتھ سیدھے ہو گئے۔ اب مسئلہ تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس لینا تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس سعودی عرب میں بہت مشکل کام ہے۔ اس نے ٹرائی دیتا رہا، کرتے کراتے، صبح بھی جاتا شام کو بھی جاتا، اور نا اس میں 90 گھنٹے پورے کرنے تھے۔ جب اس پہ خرچہ ڈبل ہو گیا تھا، بیوی کی تنخواہ 4,000 تھی، گھر بھی تھا، اس کو بھی پال رہی تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ نا گھر میں جا کر نا جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی، تو وہ ٹائم کرنا شروع کر دیا تاکہ مجھ کو پیسے 4 آ جائیں، میرا شوہر سیٹ ہو جائے۔ اسے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ شوہر سیٹ ہو جائے۔ اب نا ان دنوں میں وہ پیٹ سے ہوگی، امید سے تھی پہلے۔ اب وہ شوہر کو بالکل فکر نہیں ہے، وہ گھر میں آتی، صفائی بھی کرتی، کھانا بھی پکاتی، اور جو انسان پڑھاتی بھی۔ آخر ایسے کرتے کراتے اس نے ڈرائیونگ کا کورس مکمل کر لیا اور لائسنس مل گیا اس کو۔ بڑی خوشی کی بات تھی، لائسنس مل گیا۔ میاں بیوی نے مٹھائی بانٹی دوستوں میں، ڈرائیونگ لائسنس مل گیا۔ اس کے بعد اب بیوی نے کچھ پیسے پکڑے دوستوں سے، اسکول والوں سے، اور اپنے شوہر کے لیے ایک گاڑی خرید دی، کو 15,000 گاڑی لے لی تاکہ مکہ مدینہ جا سکے، اور ٹیچروں کو لگا لیا۔ ٹیچریں اس کی بہت سی واقف تھی، اور اسکول کی ٹیچریں، یہ ٹیچریں، بچے، اس نے گاڑی پہ لگا لیے، چھوڑ کے آتا لے کے آتا، چھوڑ کے آتا لے کے آتا۔ اب جب سے یہ اس کام میں لگا نا، یہ کام بڑے دل لگائے کام کر رہا تھا، اور نہا دھو کے پرفیوم شرفیوم لگا کے شیو شیو کر کے بال بنا کے ایسے جاتا جیسے کہ باؤ شو بن کے جاتا، اور گنگناتا رہتا، خوش رہتا اس کام میں، کیونکہ رنگ برنگی ٹیچریں تھیں، ان سے ہوتا تھا خیر مستی مستی کرتا ہوگا۔ لیکن شوہر کو نا، شوہر کے تیور بدلے لگے بیوی کو۔ ابھی وہ کام شروع کرے ہوئے 8-9 ماہ ہوئے تھے، لیکن حالات گھر کے بدل گئے۔ بیوی نے قرضہ بھی اتار دیا تھا، لیکن بیوی کو شوہر کے چال چلن نا ٹھیک نہ لگے۔ ایک دن کہتی اپنے شوہر سے کہ لگتا ہے کہ آج کل آپ نا کوئی دوسری ہوا میں اڑ رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ وہ کہتا ہے اچھا کیا تم نے پوچھ لیا، میں بہت دن سے تم سے ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ کہتا ہے فلاں اسکول کی ٹیچروں میں چھوڑتا ہوں نا، ان میں ایک ٹیچر ہے، میرا اس پہ دل آ گیا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا میں اس کا زنا کروں، میں چاہتا ہوں اسے نکاح کروں تاکہ حلال ہو، اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی سن کے ہکا بکا حیران پر کہتی ہے تم معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے کیا کہہ رہا ہوں، اسلام میں 4 شادی جائز ہے، کیا میں غلط بات کہہ دی کوئی؟
تمہیں اگر نہیں منظور تو تم جو مرضی کر لو، سعودی عرب میں یہ قانون ہے، اس کے تحت میں 4 شادی کر سکتا ہوں بغیر تمہاری اجازت کے۔ وہ بیوی سے کہتی ہے تم یہ ذرا سوچو، تم پاکستان میں کیا تھے، وہاں بھی نکمے تھے، میں تم یہاں لے کے آئی، کتنا خرچہ کیا، 8,000 کا تمہارا 10,000 کا ویزا خریدا، تمہارا اقامہ بنوایا، تم کو میں نے ڈرائیونگ سکھوائی، گاڑی لے کے دی، رخصت لائسنس بنوا کے دیا۔ وہ کہہ کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، پیسے بھی تم کھاتی ہو میرے سارے۔ کہتے کون سے پیسے میں کھاتی ہوں، جو قرضہ بھی نہیں پورا اترا ابھی تک، میں کھاتی ہوں۔ اب جب کما کے پھل کھانے کا موقع آیا تو پھل کھانے کا اور کھائے گا پھل تمہارے۔ وہ شوہر کو غصہ آ گیا، کہتا مجھ سے زیادہ بحث مت کرو، عورت ہو عورت بن کے رہو، سر پہ چڑھ کے ناچو مت میرے۔ عورت نے کہا میں تمہیں بحث نہیں کر رہی، تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ کہتا حقیقت مجھے پتا ہے، ذرا بولو مت ورنہ میں۔ کہتے ورنہ کیا؟ کہتے ورنہ پھر میں۔ وہ کہتے کیا ورنہ کر لو گے؟ پھر جناب مرد کو غصہ آ گیا، مردانگی جاگ گئی، اس نے 3 طلاقیں ساتھ دے دی ایک بار ہی، اور کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور جناب کہہ کے غصے سے باہر نکل گیا۔ بیوی بے ہوش ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں کتنی تھوڑی دیر بعد اندر آیا، دیکھتا بیوی بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے نہیں اٹھایا اس کو، اس نے فون کیا ایمبولینس کو، اس کی کلیگ کو فون کیا کہ تمہاری جو ساتھ کام کر رہی ہے ٹیچر، وہ بے ہوش پڑی ہے، اس کو اٹھاؤ ہسپتال میں لے جاؤ۔ انہوں نے فون کیا ایمبولینس کو، ایمبولینس آتی ہے، اس کو ہسپتال لے کے جاتی ہے۔ جب اس ٹیچر کو ہوش آتی ہے تو دیکھتی کیا کہ ہاسپٹل میں ہے، اور ارد گرد ساری ٹیچریں اکٹھی ہوئی پڑی ہیں، اور سب حیران پریشان کہ تمہیں ہو کیا گیا تھا۔ وہ اس نے ہوش میں آتے رونا شروع کر دیا، زاروں قطار روئی جا رہی ہے۔ ٹیچریں کہتی ہیں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ کہتی میں نے شوہر پہ کتنا خرچہ کیا، ویزا لیا 8-10 ہزار کا، اقامہ بنوا کے دیا، اس کو ڈرائیونگ سکھوائی، لائسنس لے کے دیا، گاڑی لے کے دی، جب سب کام میں کر لیا، پھل کھانے کی باری آتی ہے تو پھل کوئی اور کھائے گا؟ کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتا وہ اس کے تیور مجھ کو بدلے بدلے لگ رہے تھے، میں پوچھ لیا تو کہتا میں فلاں جو ٹیچر ہے نا، وہ ٹیچر کو آپ بھی جانتی ہیں، وہ کتنی کھاؤ ٹیچر ہے، وہ چٹ کر جائے گی اس کو تھوڑی دنوں میں، اس سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے بحث کی تو ان کو طلاق دے دی۔ ساری ٹیچر حیران پریشان، کیا طلاق دے دی اس نے؟ کہتے ہاں۔ کہتے بہت غلط آدمی ہے تو پھر۔ اب یہ بڑی پریشان، کہتی ہیں جو تو ہونا ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ آخر نے اس نے اس کو اپنے شوہر کو گھر سے نکال دیا۔ وہ گھر سے جو دیکھو ان کو جب ان کو نا بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب اس معاملے سے پہلے نا بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب گاڑی لیتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے، سارے گھر میں برکت آتی ہے، گاڑی خریدتے ہیں، اس کو کام مل جاتا ہے۔ اب یہ جب گھر سے نکل گیا تو ساری برکت ختم ہو گئی، ماں اور بیٹی اس گھر میں رہ گئی، وہ چلا گیا اس عورت کے پاس، ٹیچر کے پاس۔ وہ کہتی ہے میں تو رہتی ہوں، جو اسکول کا دیا ہوا ہے، سب ٹیچر اکٹھی رہتی ہیں، تم گھر لو میرے لیے۔ مجھے گھر لیتا ہے، جو تھوڑے بہت پیسے کمائے تو گھر لے لیا اس سے، گھر لیا، شادی ہوئی، منہ دکھائی میں دیا، کوئی نیکلس دیا، اور لڑکی نے نا حق مہر میں بہت موٹی رقم دکھائی تھی، اصل میں لڑکی تھی کھاؤ مال۔ اس نے کہا یہ بندہ جب تک کھلائے گا کھاؤں گی، ورنہ لات ماروں گی پچھواڑے پہ اور بھاگ جاؤں گی۔ اب یہی ہوا۔ اب کہتی چلو گھومنے چلیں، کبھی یہاں چلیں، کبھی وہاں چلیں، شاپنگ چلیں، کھانے چلیں۔ اور جب گھومے پھریں گے تو ٹیکسی تو گھر پہ رہے گی نا، ان کے ساتھ رہے گی، کام تو نہیں آئے گا نا، پیسہ کوئی بھی نہ آئے۔ اس عورت نے بھی اسکول سے چھٹیاں لے لی، اس سے گھومتی رہتی پھرتی رہتی۔ لو جی مہینے 2 گزرے ہیں، بھوکے ننگے ہو گئے، مکان کا کرایہ باقی آ گیا، بجلی کا بل کے باقی آ گیا، سب کچھ باقی آ گیا۔ اب وہ جو عورت ہے وہ سمجھ گئی کہ اس کے دانے ختم ہو چکے ہیں، اس نے اسے بحث کرنی شروع کر دی، جھگڑا ہوتا۔ اس بندے نے ہاتھ اٹھایا، بیوی نے بھی اس کو خوب مارا اور پہنچ گئی، کہتی مجھے طلاق دو۔ طلاق کھلا لیا اس سے، اور کہا کہ مجھے طلاق دو ورنہ میں جو انسان چھوڑوں گی تمہیں۔ اب اس نے حق مہر میں کافی رقم لکھوائی تھی، اس نے سوچا کہ میں کھلا لوں گی تو پیسے نہیں ملیں گے، اس کو اتنا تنگ کر دیا کہ اس نے طلاق دی۔ جب طلاق دی اس نے کہا میری رقم دو اتنی، وہ مطلب کافی بڑی رقم تھی۔ اب گاڑی گوڑی بیچ کے سب کچھ بیچ باچ کے اس کو پیسے دے دیے، پھر بھوکا ننگا ہو گیا، مکان کے پیسے باقی ہیں، وہ آ کے جھگڑا کرتے ہیں، مار کے باہر نکال دی گھر سے۔ اب یہ بندہ کیا کرتا، وہاں پہ نا ورک شاپ تھی، کافی بڑی ورک شاپ کی شاپ میں لائن میں ورک شاپ ہیں گاڑیوں کی، ان پہ آگے جا کے منہ پہ رومال رکھ کے نا بھیک مانگنا شروع کر دیا اس بندے نے کہ میں بہت برے حالت میں ہوں، میں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اب وہاں پہ اس کو معلوم پڑتا ہے اس کا اقامہ ختم ہو چکا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اقامہ ختم ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں دھیان دیا۔ ادھر پھر کیا ہوا، ایک دن پولیس نے پکڑا بھیک مانگتے ہوئے، بھیک مانگنے سے سزا مطلب ہے اس کو بین کر دیتے ہیں۔ پولیس نے پکڑا بھیک مانگتے ہوئے، وہ اقامہ بھی نہیں تھا،
اسے رکھا ہفتہ 10 دن جیل میں رکھا, ہفتہ رہا, 10 دن رہا, مہینہ رہا, کتنے دن وہاں پہ رہا, اور اس کو بعد اس کو خروجی لگا کے یہاں سے نکال دیا, بھیج دیا پاکستان. جب پاکستان میں پہنچا, اس سے پہلے اس کی کہانیاں پاکستان پہنچ چکی تھی. وہ لوگ بھی تھو تھو کرتے ہیں کہ کتنا گھٹیا آدمی ہے. اصل میں کیا تھا, اس بندے کو عورت کی کمائی کا چسکا لگ گیا تھا, تو اس کے ساتھ یہ ہونا ہی تھا. پھر یہاں پہ بات ختم تو ہو گئی اس کی کہانی. جو ٹیچر تھی اس کے نصیب میں کچھ اللہ نے بہتر لکھا ہوا تھا. اس کو اسکول میں ہی وہاں پہ ایک ٹیچر تھا, وہ سارا واقعہ معلوم تھا اس کو. وہ اس سے کہتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو اس کی وہاں پہ شادی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو 2 بیٹے عطا کرتا ہے, اور ہنسی خوشی سکون سے رہتے ہیں. بعض کا ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی نظر آئے ہیں, ساری مشکل ہم کو ہی ڈالی ہیں. اس کا اور ٹیچر کا کتنا نقصان کیا, 8-10 ہزار کا ویزا لیا, کامہ بنوایا 5-6 ہزار کا, پھر ڈرائیونگ لائسنس سکھوائی, پھر اس کو گاڑی لے کے دی, لائسنس لے کے دیا, آخر میں وہ دھوکہ دے گیا. اور وہیں پہ اس کو اچھا آدمی مل گیا. نہ سارے مرد برے ہوتے ہیں اور نہ سارے مرد اچھے ہوتے ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, نہ مرد اچھے ہوتے ہیں سارے, نہ عورتیں بری ہوتی سارے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ سچا یہاں سعودی عرب کا. امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ باکس میں اب پیارے پیارے کمنٹ کرنا, اور جو دوست ہمیں کمنٹ کرتے ہیں سب کا دل کی اتھا گرہن سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.